نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 دسمبر درس فضان الحدیث نمبر 352 یعنی 352، فلاحی ریاست کے تصور کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے: اے اللہ، جس شخص کو میری امت پر حکومت کا کوئی عہدہ سونپا جائے اور وہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے، تو بھی اس پر سختی فرما، اور اگر اس کا رویہ نرمی اور مہربانی کا ہو تو پھر تو بھی اس پر نرم مہربان ہو جا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ریاستی اداروں کے لیے مانگی ہے۔ جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، جن کو اللہ رب العزت طاقت دیتا ہے، ان کا کام ہے کہ وہ مظلوم کی داد رسی کریں۔ ان کا کام ہے جو سائل بن کر ان کے پاس آتا ہے اس کی داد رسی کرے۔ ان کا کام ہے جو سوالی بن کر آتا ہے اس کے سوال کو تحمل اور بردباری سے سن کر اس کا ازالہ کرے۔ ہمارے ہاں مشہور ترین اداروں میں مثلا تھانہ ہے، ایس ایچ او بیٹھتا ہے، اے ایس آئی بیٹھتا ہے، ڈی ایس پی بیٹھتا ہے، اس کے بعد ایس ایس پی ہوتا ہے، اس کے بعد اوپر چلتے جائیں ڈی آئی جی، آئی جی۔ ایک علاقے میں ایک تھانہ ہوتا ہے تو اس تھانے کے اندر ایس ایچ او جو ہوتا ہے وہ اس علاقے کا مئی باپ ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی سائل بن کر آتا ہے اور وہ توجہ کے ساتھ نہیں سنتا تو وہ خدا کا مجرم ہے، اس کے لیے دعا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا ہم اگلا سٹیپ لے لیں۔ ایک وکیل ہے، کوئی آدمی ایک وکیل کے پاس جاتا ہے کہ میرا یہ مدعا ہے، اس مدعا کو دوسرے کے سامنے پیش کرے، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ میں اس کو پیش کر سکوں۔ اگر وہ وکیل صحیح طریقے سے مدعا پیش کرتا ہے تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اگر وہ اس میں اپنے مطلب اور اپنے مقصد کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس مدعا کو مزید الجھاؤ کا شکار کر دے تو اس کے لیے بد دعا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جائے، جج صاحب ہیں، نیچے سے سول کورٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اے ڈی سی ہے، پھر اس کے بعد سیشن کورٹ ہے، پھر اسی طرح آگے چلتے جائیں، ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے۔ تو یہاں پر سائل جاتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر، سوال لے کر جاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سائل کا سوال پورا کریں یا اس سائل کی داد رسی کریں، ان کو تاریخیں نہ دی جائیں۔ چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اپنی مصروفیت کی بنا پر یا اپنی کسی اور پروگرام کی وجہ سے ان کو توجہ نہ دینا، ان کا سارا دن ضائع ہوتا ہے۔ وہ جب کورٹ میں آتے ہیں تو وہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، وہ وقت بھی خرچ کرتے ہیں، وہ سارا دن مزدوری بھی چھوڑ کر آتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی سبکی ہوتی ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد انصاف کے اوپر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں بلکہ بد دعا ہے۔ اب دعا کن کے لیے ہے؟ دعا ان کے لیے ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ کس انداز سے ہم نے ان لوگوں کو اوبلائج کرنا ہے۔ اگر ایس ایچ او بھرپور طریقے سے اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا دوست سمجھ کر، اپنا محلے دار سمجھ کر اس کی سنوائی کریں، وکیل اپنا دوست ساتھی سمجھ کر اس کو اچھا مشورہ دے، اور جج جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کی داد رسی کرے کہ اللہ نے مجھے قلم دیا ہے، قلم کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر راعی بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، میں نے اس کی داد رسی کرنی ہے، میں نے اس کی تلافی جلد سے جلد کرنی ہے، اس کا ازالہ جلد سے جلد کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھے۔ اب اس کے علاوہ اس کا دوسرا پورشن لے لے، یہ ایک چین ہے، اسی طرح ایک چین بیوروکریسی کے اندر ہے، جس میں سیکٹری صاحبان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بعض امور کے اندر ضروری امور ہوتا ہے اور وہ سیکٹری صاحبان گورنمنٹ کے ساتھ بھی مصروف ہوتے ہیں، پبلک کے ساتھ بھی مصروف ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں
جو کہ سائل بن کر ان کے پاس کھڑے رہتے ہیں اور وہ سارا سارا دن باہر دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ایسے جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ہے، بد دعا ہے۔ ان بیوروکریٹس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو کہ خیر خائی کا کام کرتے ہیں، جن کے دروازے ہر سائل کے لیے کھلے ہیں، جو ہر ایک کو بھرپور طریقے سے دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں اور ان کی غم خاری کرتے ہیں اور ان کی تلافی کرتے ہیں، ان کے ازالہ کرتے ہیں، ان کی زیادتی کا مداوع کرتے ہیں۔ اسی طرح وزیر جتنے بھی ہیں، اسی طرح وزیروں کے جو سیکٹری ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کلکم راعی بکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شخص جس کو بھی اللہ نے اقتدار دیا ہے، ریاست کے اندر اس کو سربراہ بنایا ہے، کوئی نہ کسی پوزیشن پر بیٹھا ہے، اگر وہ اس پوزیشن کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو اللہ کے رسول کی بد دعا کا موجب ہے، اور اگر وہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعائیں جمع کریں یا بد دعائیں اکٹھی کریں۔ ابھی تو میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ جو سائل آپ کے پاس آتے ہیں وہ کیا بد دعائیں دیتے ہوں گے، وہ کس انداز سے تکلیف اور اذیت سے گزرتے ہوں گے۔ انسان جو ہوتا ہے، جن کے پاس طاقت اور اختیارات ہوتے ہیں، وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ ایک عام کونسلر لے لیں، ایک اپنا چیئرمین لے لیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، اس کو لے لیں، کونسلر لے لیں، مسالتی کونسلر لے لیں، یعنی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ مختلف نوعیت کے بنتے ہیں، ان کے جو ممبر بنتے جاتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پبلک کی فیور کے میں کام کریں، پبلک کو نقصان نہ دیں، معاشرے کو ان کی وجہ سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو پبلک کے لیے بہتر ہو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ تو ہم نے کیا بہتری کرنی ہے کہ ہم تو اپنی کیفیت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے بڑے واقعات ہیں، میرے سامنے بڑے ہی ایسے عجیب قصے اور کہانیاں ہیں، اگر میں آپ کو وہ حقیقت پر مبنی، یعنی قصے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کافی سارے واقعات گزر چکے ہیں، کہانیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سٹوری کی شکل بن چکے ہیں، لیکن ان کی تلافی اور ازالہ نہیں ہوا، اور وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قہر سے وہ بچ جائے گا، نہیں، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ آخر ایسے لوگوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے، ایسے لوگوں نے مرنا بھی ہے، ایسے لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جتنی ذمہ داری آپ کی بڑھے گی اتنی جواب دہی آپ کی بڑھے گی، جتنی ذمہ داری کم ہوگی اتنی جواب دہی بھی کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔